گزشتہ دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں، تو ان میں سے ایک تعلیم کتاب اور تلاوت کتاب اور تزکیہ اور حکمت ہے۔ تزکیے پر ہم نے کل بات کی۔ یہ جو تزکیہ ہے یعنی دلوں کو پاک کرنا، صاف کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے اور قرآن نے اس پر کتنا زور دیا، اور اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھا کر اس تزکیہ کو ذکر کیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوگا، اور پھر 7 ہی قسموں کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ نہ کیا وہ ناکام ہوگا۔ تو اب اللہ ایک بات کو 7 قسمیں کھا کر فرمائیں تو بتائیے کہ اس کی بات کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی۔ تو کل اس پر بات ہوئی کہ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں جی؟ پاک کرنے کو۔ اور پاک کس کو کریں گے؟ پاک دل کو کریں گے، پاک دل کو کریں گے۔ دل چونکہ تمام اچھائیوں کا مرکز ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، اسی طرح برائیوں کا بھی مرکز اور سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر اس میں فساد آ گیا تو سارے جسم میں فساد آ جائے گا۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری اچھائیوں میں بنیاد وہ ہے، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا، وہ جسم کا حصہ، تو پھر فرمایا کہ سارے اعضاء ٹھیک کام کریں گے۔ اگر اس میں فساد آ گیا تو پھر سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ گویا کہ اس کو آپ سمجھیں کہ جس طرح انسانی جسمانی اعتبار سے انسان کے جسم میں دل ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک وہ کام کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں بھی صحیح کام کرتی ہیں، دماغ بھی کام کرتا ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، سارا جسم کام کر رہا ہے کہ دل کام کر رہا ہے۔ دل پمپ کرتا ہے خون تو تبھی جا کر کے وہ ہر حصے پر خون پہنچ رہا ہوتا ہے، اور تبھی سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کی جسمانی طور پر دل مرکز ہے، اس طرح روحانیت کے اعتبار سے بھی دل مرکز ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے دل کمزور ہو تو باقی اعضاء پہ فرق پڑتا ہے، اسی طرح اگر روحانی اعتبار سے اگر دل کمزور ہو تو اس کا انسان کی زندگی کے تمام اعمال پہ فرق آئے گا۔ اس وجہ سے قرآن نے بھی اس بات پر زور دیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں ہے کہ آپ ان کا تزکیہ کریں، ان کی دلوں کی صفائی کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب دل ٹھیک ہوگا تو پہلے اللہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ دل کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی اعمال کی بنیاد وہ دل بنے گا۔ یعنی اب دیکھیے نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اب میرے دل میں کیا نیت ہے؟ اس وقت میں کس نیت سے یہاں بیٹھا ہوں آپ نہیں جان سکتے۔ آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں میں نہیں جان سکتا۔ اب یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے تمام نیک اعمال کی، یہ تمام دین کی اور اچھائیوں کی بنیاد وہ حسن نیت ہے یا نہیں؟ اگر میری نیت خراب ہے تو یہ میرا سارا کچھ یہ اللہ کے ہاں یعنی قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اب یہ دل کے اندر جو بات ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے نیت والی، یہی ساری نیکی کی اور اچھائی کی بنیاد ہے۔ اگر یہی ٹھیک جو ہے نا میری نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے بعد جو اعمال ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے اس کا کوئی اثر
یا اس کا کوئی اجر انسان کو نہیں ملے گا۔ اب بتائیے کہ جب دل کے اندر حسن نیت، یہ ایک دل کا عمل ہے اور تمام دین کی بنیاد ہے، اب اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو بتائیے کہ اب نیت کے بگڑنے سے، اب بتائیے کہ جب نیت ہر معاملے میں انسان کی بگڑ جائے، کاروبار میں آپ چل رہے ہیں، شراکت میں ہیں، پارٹنرشپ ہے، آپ کی نیت بدل جائے گی، دل کا عمل ہے نا، دل بدل گیا، بگڑ گیا، آگے پھر آپ دوسرے اپنے بھائی کو دھوکہ دیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، کیوں کہ دل کا جو ہے نا وہ بدل گیا۔ اسی طرح جہاں جہاں نیت بدلتی چلی جائے گی، وہاں وہاں آپ کی اعمال اور آپ کے اعضاء اسی طرح اس کے مطابق کام کر رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، تو دو چیزیں ہو گئی نا، ایک ہے دل کے اندر جو اعمال ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ظاہر کے اعمال ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں مقصود ہیں کہ دل کے اندر بھی اخلاص ہو، اور پھر یہ ہے کہ باہر جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو تب جا کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، دل کی صفائی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے نا وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور دل اس کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو حدیث مبارکہ میں، جیسے اس پر پہلے بات ہوئی بھی ایک دو درسوں میں، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دبا انسان کے دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا جب گناہ کرتا ہے دوسرا دبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دبا، یہاں تک کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، جو گناہ کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے۔ اب وہ دل تنگ ہو گیا، اب وہ دل سخت ہو گیا، اب اس کے اندر جو ہے نا انسان کو اطاعت اور نیکی کی پھر توفیق نہیں ملتی، ہمت نہیں ہوتی۔ تو اسی کو کہتے ہیں دل کا مردہ ہو جانا، کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ اچھائی کا جذبہ اس کے اندر نہیں رہتا، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جیسے بینائی ہے انسان کی، جب تک بینائی ہے تو آپ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اپنے پرائے کی تمیز کر سکتے ہیں، جائز ناجائز کی آپ تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر بینائی آپ کی نہ رہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھے برے کی، اپنے پرائے کی تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب تک دل زندہ ہوتا ہے اور دل بینا ہوتا ہے تو تب تک انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ دل اندھا ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر جائز اور ناجائز، حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یعنی دل بینا، ایسا دل کہ جو زندہ ہو۔ اور فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا نور، قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور قرآن نے ایک جگہ پر پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک قوم کے بارے میں فرمایا کہ انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھی۔ تو اب ایسا تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم اندھی تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو اندھا کہا۔ وہ اندھا کس اعتبار سے کہا؟ کہ وہ نور بصیرت سے محروم تھے۔ ایک ہے بصارت جو آنکھوں کی بینائی ہے، اور ایک ہے بصیرت۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ساری قوم اندھی تھی، گویا کہ ان کے دل مردہ تھے، وہ اپنے دل کے اعتبار سے وہ اندھے تھے۔ تو یہ مردہ دل وہ کہتے ہیں۔ اور اسی کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ آپ دل کا تزکیہ کریں، دل کو پاک کریں، دل کو زندہ کریں۔ اور جب دل زندہ، اور قرآن نے ایک جگہ پر بنی اسرائیل کو ذکر کیا، بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا،
بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اتنے سخت ہو گئے کہ جس طرح پتھر ہوتا ہے. او اشد قسوا، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض تو پتھر ایسے ہیں کہ یہ جو نا ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر ایک خاص جو نا حد تک ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایمان، یہ جو بنی اسرائیل کو تذکرہ کیا کہ یہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو میرے دوستو، یہ تزکیہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کیا جائے، اپنے دلوں کو صاف کیا جائے. دل کے اندر اب بتائیے کہ حسن نیت کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ حسن نیت یہ دل کا عمل ہے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے گی تو انسان کا سارا رخ ٹھیک ہو جائے گا، دین کا بھی دنیا کا بھی. اور تمام اچھائیوں، جب انسان کی نیت ہر معاملات میں اگر اس کی نیت اچھی ہے، عبادات میں اس کی نیت اچھی ہے، طاعات میں اس کی نیت اچھی ہے، تو اب ظاہر اس کا دل کا معاملہ تھا، یہ دل کا فعل اور عمل تھا. اس نے اگر اس کو ٹھیک کر لیا، اس کی زندگی سنور جائے گی. اور اگر اسی طرح دل کے اندر ایک حسد اور کینہ ہے، اب اگر کسی بندے کی دل میں اگر حسد پیدا ہو جائے، اب یہ وہ دل ہے کہ جس کے اندر ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور بیماری ہے حسد کی. اب جب اس کے دل میں یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے، تو جب تک یہ بیماری اس کے دل میں رہے گی، اس کا ہر عمل جو محسود ہے، دوسرا جو شخص اس کا جس سے یہ حسد کر رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی اس کے خلاف استعمال ہوگا، اس کی زبان بھی اس کے خلاف استعمال ہوگی، اس کی آنکھ بھی، اس کے سارے اعضاء اس کے خلاف استعمال ہوگی. کیوں؟ کہ اس کے دل میں فلاں شخص کا حسد ہے. تو اب بتائیے کہ دل کے اندر جو جذبہ اس کے مطابق اس کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب محبت اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت ہے، یہ اچھا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کی محبت ہے، وہ عمل کس کا ہے؟ وہ دل کا ہے. اب اگر دل میں کسی کی محبت ہے تو انسان کی آنکھ ترسے گی کہ اس کو میں دیکھوں، انسان کی زبان چاہے گا کہ انسان میں اس سے بات کروں، اور انسان چاہے گا میں اس کو ہاتھ لگاؤں، ہاتھ ملاؤں. اب بتائیے کہ اس کے سارے پھر اعضاء اس کے مطابق چل رہی ہو نہیں چل رہا. اگر اسی طرح نفرت ہے کسی سے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ بھی دل کے اندر ہے. اب جب تک وہ دل کے اندر ہے تو انسان ظاہر چاہے گا کہ اس کے خلاف انسان زبان بھی استعمال کرتا ہے، اس کے خلاف انسان اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے، اپنی دولت بھی لگاتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے. کیوں؟ دل میں اس کے بارے میں غصہ ہے، دل میں اس کے بارے میں نفرت ہے، اس کے دل میں اس کے بارے میں عداوت ہے. تو اب بتائیے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ فرمایا کہ پھر حدیث مبارکہ جو بنیاد میں ذکر کی، یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو پھر سب میں خرابی ہوگی. اور یاد رکھو وہ دل ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا جو مرکز ہے وہ لوگوں کے دل ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو، اس کے لیے اپنے دلوں کی اصلاح کریں. ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں. اور یہی پاکی تزکیہ ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا. دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا تو انشاءاللہ انسان کے لیے اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ دل اگر گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو گئے، پھر انسان پر اللہ کی کسی حکم کا اثر بھی نہیں ہوتا. اور پھر ظاہر ہے جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ملامت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ دل پہلے سے ہی اتنا سخت ہے. یہ ہے تزکیہ، اور اسی کو حاصل کر. یہ جو دل ہے، دل کی پاکی، اور اسی دل کو صحیح رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک،
اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اور ایک اور دعا ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا کہ اس دن مال اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لایا، سالم دل لایا، سلامتی والا دل لایا۔ وہ سلامت کس سے ہو؟ وہ حسد سے سلامتی جو ہے نا وہ سلامت ہو، وہ اسی طرح بغض سے سلامت ہو، اور اسی طرح عداوت سے ہو، کینہ سے ہو، یہ ساری بیماریوں سے پاک جو دل لایا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا دل، کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھیں گے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دلوں کی صفائی، اسی کا نام تزکیہ ہے، جب ہم اس کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک بزرگ نے کیا خوب کہا، کہنے لگے کہ دیکھو جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کہا کہ جو صورت، یہ چہرہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ اس کو تو دن میں کئی مرتبہ اس کو دھوتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، وہ دل جس کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ صاف کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دل کس کا مسکن ہے؟ اللہ کا مسکن ہے، جو بنانا چاہے۔ ہر ایک دل نہیں ہوتا، یعنی فرمایا کہ اللہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں، اور جو خالق کائنات، مالک وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی جگہ پر سما سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایمان والے کے دل میں سما جاتا ہے۔ اس کی اپنی شان ہے، کماش یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے مناسب ہے۔ لیکن اور پھر یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، تو ایک برتن جس میں ہم نے دودھ رکھنا ہے، جس برتن میں ہم نے دودھ ڈالنا ہے، اگر اس میں غلاظت ہو، اس میں ناپاکی ہو، اس میں ہم دودھ نہیں رکھتے ہیں، ہم نہیں دودھ ڈالتے، پانی نہیں اس میں ڈالتے ہیں۔ تو جس دل میں عداوت ہو، بغض ہو، نفرت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، لالچ ہو، حرص ہو، ہوس ہو، اتنی ساری بیماریوں کی ہماجگاہ بنا ہوا ہو جو دل، بتائیے کہ اس میں رحمت الہی اور ذات باری تعالیٰ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو نور ہے، نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتی۔ نور اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، وہ جو ہے نا، اور پھر یہ کہ یہ جتنی بیماریاں یہ سب کے سب ظلمت ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی محبت ہمارے دل میں آئے تو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے، گویا کہ اللہ رب العزت مہمان ہیں اور ہم میزبان ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اگر اللہ رب العزت تو قادر ہے نا کہ وہ دل کو خود ہی صاف کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کا دل، انسان خود یہ میزبان ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات وہ انسان کے دل میں مہمان ہوگی۔ تو گھر کو صاف کرنا یہ میزبان کا کام ہے، مہمان کا کام نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک رکھنا اور صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ دل کیسے صاف ہوں گے، یہ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا، تو انشاءاللہ اس پر پھر بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ لیکن کل بھی آخر میں بات کی تھی، پھر ایک حدیث مبارکہ جو کہ بعض کا ساتھی نہیں بھی ہوتے تو بات یہاں مکمل ہو جائے۔ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا، ہر چیز کو سیکل کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا یا گندا ہو گیا، اس کو صاف کرنے کے لیے صرف ہے۔ اسی طرح اگر لوہے کو زنگ لگ گیا، اس کو ریگ مال کے ساتھ اس کو صاف کریں گے۔ ہر چیز کی صفائی کی اپنی کوئی نہ کوئی چیز ہے، مختلف چیزیں۔ اب سونا ہے، اس میں اگر کھوٹ آ گیا، اس کو آگ میں تپایا جائے گا، تب جا کر کے اس کی جو کھوٹ ہے یا اس کی جو ساتھ اضافی چیزیں ہیں وہ اس سے علیحدہ ہوں گی۔ ہر چیز کی اپنی اپنی چیزیں۔ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو سیکل کرنے والی، صاف کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا چلا جائے گا اس کا دل دھلتا چلا جائے گا۔
ایک اور جگہ پر میں نے کسی کا واقعہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ اللہ دلوں کو کیسے صاف کریں، یہاں تو پانی نہیں پہنچتا، تو کہا گیا کہ آپ اس کو آنسوؤں کے پانی سے صاف کریں، اس کو دھو لیں۔ وہ آنسوؤں کا پانی کہاں ہے؟ جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تہجد میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے، یہ وہ پانی ہے آنکھ سے برسنے والا، آنکھ سے نکلنے والا، جس سے دل دھلتا ہے، جس سے دل صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے تمام طریقے یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو، تو ہر موقع کی دعا اور ذکر آپ نے کثرت کے ساتھ بتایا۔ اور صوفیاء کرام جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کیا جائے، پاک کیے جائے، تزکیے، تو ان کی جو ان کی جو تعلیمات کا مرکز ہوتا ہے وہ بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہوتا بنیادی طور پر وہ ذکر ہی ہے، جس سے جا کر کے انسان کے دلوں میں تبدیلی ہے۔